the worship in Islam, عبادت میں مرد و خواتین جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو وہ حدیث جس میں جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے کہا گیا ہے. It's not about the father, here it's about ماں، women. اسلام gives this right to women کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اسپاؤس کو سلیکٹ کرے، وہ جہاں بھی شادی کرنا چاہتی ہے وہ وہاں شادی کرے، اس کو کبھی بھی فورس نہیں کیا جا سکتا. This right is given by Islam to women. Thirdly, حق مہر کا گفٹ اسلام نے عورت کے لیے رکھا ہے، جو کہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہر مرد کا فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اور وہ پیسے وہ مالیت صرف اور صرف عورت کی ہے. This is given by Islam to women. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں پڑھیں تو آخری وقتوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی صحابہ کرام کو، ان میں سے ایک مین نصیحت یہ بھی تھی کہ بی کائنڈ ٹو یور وائفز، بی کائنڈ، بی جینٹل ٹو یور وائفز. اسی طرح شادی کے بعد اسلام نے یہ عورت کو رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر وہ انہیپی ہے، کچھ اور سرکمسٹانسز ہیں، تو وہ ڈائیورس بھی لے سکتی ہے، اور ڈائیورس کے بعد فرسٹ انٹائٹلمنٹ اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ وہ ینگ کڈز جو ہیں، ینگ چلڈرن جو ہیں، ان کی کسٹڈی لے سکے. فائنینشیل رائٹس کی اگر بات کریں تو اسلام نے عورت کو یہ رائٹس دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ارن بھی کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے پراپرٹی اون کر سکتی ہے، بائی اور سیل کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسلام ڈز ناٹ بائنڈ اے وومن کہ اس نے جو بھی کچھ کمایا ہے، جو بھی کچھ تجارت سے اپنا ارن کیا ہے، وہ اپنے ہاؤس ہولڈ پر خرچ کرے، اس کی کوئی ذمہ داری ہے، شی ہیز ٹو اسپینڈ فرام دیٹ منی. نو، یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں یہ اس عورت کے اپنے ہیں، اور مرد اس سے یہ پیسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. یہ رائٹ بھی اسلام نے عورت کو دیا ہے، کیونکہ گھر پہ خرچ کرنا، بال بچوں پہ خرچ کرنا، سب چیزوں پہ خرچ کرنا یہ مرد کی، اس کے شوہر کی رسپانسبلٹی ہے، نہ کہ اس خاتون کی. اٹ از اسلام جس نے عورت کو اتنا آزاد کیا ہے، اتنا پروٹیکٹ کیا. تعلیم کی اگر بات کریں، ایجوکیشن حاصل کرنے کی بات کریں، تو تعلیم دونوں پر فرض کی گئی ہے، مرد و عورت دونوں پر. اینڈ آلسو اف یو سی ان دا گولڈن ایج آف اسلام تو یو ول فائنڈ کہ مسلم ویمن ور اسکالرز، Muslim women were business women, and they were sometimes community leaders and warriors as well. اٹھائیں biography خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی and many of other great صحابیات، تو آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا exemplary roles ادا کیے. These roles were allowed by Allah subhanahu wa ta'ala, by this Shariat, by Islam. Not any liberal values of. اس کے علاوہ rights of testimony ہیں، rights of inheritance ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے جس کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو اچھا ہوگا، بیکاز یہ وہ رائٹس ہیں جس کو لبرل ورلڈ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں.